اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے مومن مسلمان بھائی جو اس دنیا سے چلے گئے، جن کا وصال ہو چکا، جو دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا، اس جہان اور دنیا کو چھوڑ کر اگلے جہان میں منتقل ہو گئے، ان کے لیے یوں دعا کرو، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب تو ان کو بخش دے، اے ہمارے اللہ تو ان کو معاف فرما دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اللہ ہمارے وہ بھائی جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے جو والدین، بہن بھائی، اعزاء، اقربا، جو مسلمان بھائی ہمیں چھوڑ کے آگے جا چکے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت و بخشش کرتے رہنا، یہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے، یہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے۔ ان کے لیے دعائے مغفرت، بخشش، ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ صدقات کرنا، ان کے ایصال کے لیے نوافل پڑھنا، ان کے لیے روزے رکھنا، کسی کو سحر و افطار کرانا، یہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق بیان کیے، ان میں ایک حق یہ بیان کیا کہ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں مسلمان اس کے لیے دعا مانگتا ہے، اور جب کوئی بندہ کسی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، اللہ وہ سب دعائیں اس کے حق میں بھی قبول فرماتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ کوئی اس دنیا سے چلا جائے، اس کے ایصال ثواب کے لیے کوئی بھی جائز طریقہ اپنایا جا سکتا ہے، لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں، ہمیں کسی سے بحث نہیں کرنی چاہیے۔ ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرا ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے عزیز جو اس دنیا سے چلے گئے، مجھے بحیثیت ان کی اولاد ہونے کے ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگنی چاہیے۔ اب وہ خود بھی کرتا ہے، کسی اللہ کے نیک بندے کو کہہ دیتا ہے کہ میرے والدین کے لیے بھائی دعا کیا کریں، کسی حافظ کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، میرے ماں باپ کے لیے قرآن پڑھ دیا کریں۔ ایک آدمی وہ جو نہیں چاہتا، وہ کہتا نہیں، اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ ہر انسان کی اپنی ہے نا، وہ یہ سمجھتا ہے یار کوئی فائدہ نہیں، بس مر گئے ٹھیک ہے، کیا ضرورت ہے، کیا دعا کرے گی؟ تو بجا کہ آپ اس سے بحثیں، ممکن ہے وہ نہ چاہتا ہو کہ اس کے ماں باپ کے لیے کوئی دعا کرے، آپ بجائے اس کو ایک کفر اور ایمان کا مسئلہ بنائیں۔ ایک آدمی کہتا ہے، یعنی بعض جگہ آپ کوئی انتقال کر جائے، آپ فاتحہ کے لیے جاتے ہیں، کچھ ساتھی کہہ دیتے ہیں جی ہمارے ہاں دعا کا رواج نہیں ہے، کچھ ساتھی کہتے ہیں ہمارے ہاں دعا کا، ہم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے، لوڈ نہیں، بس ٹھیک ہے۔ آپ اس سے بحث نہ کریں، ٹھیک ہے وہ نہیں چاہتا، باپ اس کا تھا، بھائی اس کا تھا، ہم کیوں بحث کریں؟
جب وہ نہیں چاہتا کہ اس کے لیے کوئی دعا مانگے تو آپ اس سے خواہ مخواہ لڑیں اور جھگڑیں. اس کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر تیرے باپ کو اور تجھے دعاؤں کی ضرورت نہیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں آپ ضرور مانگے، کیونکہ کسی کے لیے دعائے بخشش اور مغفرت مانگنا اور اس کے لیے اللہ کی بارگاہ سے التجا کرتے رہنا، یہی اللہ کے قرآن نے سکھایا ہے اور یہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. جب دنیا سے انسان کوئی چلا جاتا ہے، پیچھے سے جو بھی کوئی نیک اعمال کرتا ہے وہ کسی بھی قسم کا ہو، اس میں بہت ساری احادیث موجود ہیں. کوئی مالی طور سے مراد کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں کچھ مال خرچ کر دوں، اللہ نے دولت دی ہے، میں یہ پیسے، یہ دولت اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے ایصال ثواب کے لیے خرچ کرنا چاہتا ہوں. تو حدیث پاک اس پر موجود ہے. حضرت سعد پاک کی جو روایت ہے کہ اس نے اپنے پیسے خرچ کر کے پانی کا کنواں کھدوا دیا. کس کے لیے؟ اپنی ماں کے لیے جو اس دنیا میں نہیں تھی. ایک صحابی عرض حاضر ہوتے ہیں، مال نہیں، میں اپنے والدین کے لیے اگر نوافل پڑھوں تو کیا اس کا ثواب جائے گا؟ میرے نبی نے فرمایا جائے گا. ایک آدمی حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ اگر میں کچھ اپنے والدین کے لیے صدقہ کروں. اب کچھ سے مراد وہاں شارح نے حدیث نے لکھا ہے کہ کچھ کھجوریں، اور ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی نے کہا کہ میں باغ ہے، باغ، ہم 10-20 روپے دینے میں ہم سمجھتے ہیں کمال. صحابی نے کہا کہ باغ میں دینا چاہتا ہوں اپنے والدہ کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ضرور خرچ کر اس کو. یا رسول اللہ اس کا ثواب؟ فرمایا ضرور بالضرور تیری ماں کو قبر میں پہنچ جائے گا. ایک آدمی یہ چاہتا ہے میں اپنے باپ کے لیے حج کرنا چاہتا ہوں یا عمرہ کرنا چاہتا ہوں. تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسی مثال بھی آئی کہ جب ایک عورت اپنا بچہ لے کے آئی، یا رسول اللہ اگر یہ بچہ اپنے باپ کی طرف سے حج کرے تو ہو جائے گا، وہ فوت ہو گیا ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کے باپ پر قرض ہوتا، کیا ہوتا؟ قرض، اور یہ بچہ وہ ادا کرتا تو ادا ہو جاتا. عرض کی نام یا رسول اللہ کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو فرمایا جس طرح وہ قرض یہ ادا کرتا تو اس کے باپ کا قرض ادا، اگر یہ اپنے باپ کے لیے حج کرے گا تو وہ بھی ادا ہو جائے. اس کو کہتے ہیں حج بدل. ایک الگ بحث ہے. کوئی حج بدل یا عمرہ کرانا کرتے بعض لوگ یعنی کہتے ہیں کہ میں نہیں جا سکتا، میرے باپ کی طرف سے فلاں آدمی بھی عمرہ کر کے آ جا. تو یہ ہو جاتا ہے، جائز ہے، آپ کروا سکتے ہیں. اللہ نے اگر آپ کو توفیق دی ہو، آپ کسی کو روضہ رسول کی حاضری کے لیے اس نیت اور ارادے سے کہ اپنے والدین کے ایصال کے لیے، جائز ہے، کروا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. قرآن پاک نے اس پہ ایک نہیں کئی جگہ پہ اس کا حکم دیا، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اور نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے، قبر میں، اور جب کوئی اس کے پیچھے ایصال ثواب کی نیت سے کوئی نیکی کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کوئی بھی نیکی، ایک نیکی، اس کو اس نیکی سے اتنی طاقت ملتی ہے، اتنی طاقت، جیسے کوئی آدمی دریا کے اندر ڈوب رہا ہو، غوطے کھا رہا ہو دریا کے اندر، اور کنارے تک پہنچنے کے لیے اس کو ایک
کاغذ کا ٹکڑا یا ایک تنکا مل جائے، ایک تنکا، وہ اس تنکے کے سہارے کو کافی سمجھتے ہوئے کنارے تک پہنچ جائے، دریا میں بندہ ڈوبتا ہو، غوطے کھاتا ہو، اور اس کو ایک تنکا مل جائے، وہ تنکا اسے کنارے تک لے کے جائے نہ جائے، لیکن وہ اس تنکے کو بھی اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسی طرح جب کوئی نیکی کرتا ہے اس کے ایصال کے لیے تو وہ تنکے کی طرح قبر میں اس کو طاقت عطا کرتا ہے، اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ابو ہریرہ پاک جس طرح راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور فرماتے ہیں کہ کچھ آدمی جب اس دنیا سے انتقال کریں گے وہ گناہگار ہوں گے، صاحب ایمان تو ہوں گے مگر گناہگار ہوں گے، مومن تو ہوں گے مگر گناہگار تو ہوں گے۔ اس حال میں قبر میں جائیں گے کہ گناہوں سے بھرا ہوا وجود ہوگا، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا قبروں سے اٹھائے جائیں گے، ان میں سے کچھ لوگ کفن جھاڑ کے اٹھیں گے، قبر میں گیا تھا گناہگار تھا، قبر سے اٹھا اب پلے گناہ نہیں، گناہوں سے پاک ہے، عرض کرے گا باری تعالی میں تو گناہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، تیرا نافرمان تھا، اللہ آج قبر سے اٹھا ہوں، گناہ جھڑ گئے۔ اللہ فرمائے گا، حضور فرماتے اللہ فرمائے گا جو تو پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے آیا تھا، جو پیچھے نیک اولاد، اور وہ تیرے لیے جو بخشش مانگتی رہی، میں نے اس کی برکت سے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، جو وہ تیرے لیے میری بارگاہ سے بخشش مانگتی رہی، مغفرت طلب کرتی رہی، میری بارگاہ میں التجا کرتی رہی، اللہ تو میرے ماں باپ کو معاف کر دے، اللہ تو ان کو بخش دے، اللہ تو ان کی قبر کو نور بنا دے، اللہ تو ان کی قبر کو جنت بنا دے، میں نے ان دعاؤں کے بدل میں تیرے گناہوں کو مٹا دیا ہے، آج تو گناہوں سے پاک ہے، جا جنت میں چلا جا۔ یہ ہوتا ہے کسی کے لیے اخلاص کے ساتھ آپ کیا کریں، دعا کریں۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں نا بھائی، دعا تو کم از کم آپ کر سکتے ہیں نا، مگر وہ دعا رسمن نہیں ہونی چاہیے، وہ دعا درد دل کی ہونی چاہیے، وہ دعا رسمن نہیں، درد دل سے ہونی چاہیے، محبت سے ہونی چاہیے، اخلاص سے ہونی چاہیے۔ ان کے لیے ایصال ثواب کریں، مال سے، جان سے، پیسے سے، روپے سے، ہر وہ عمل جو شریعت سے نہ ٹکرائے۔ آپ اپنے والدین کے لیے ایصال کر سکتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے ایصال کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ حضور کی ساری امت کے لیے ایصال کر سکتے ہیں، حضور کی ساری امت کے لیے۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہم نے ہر بات کو فرقہ واریت کی بھینٹ چڑھا کے ہر مسئلے کو کفر اور ایمان اور شرک کا مسئلہ بنا دیا۔ ایک صاحب کہتا ہے میرے والدین کے لیے دعا ہونی چاہیے، تو ٹھیک ہے، مانگنی کس سے ہے؟ مانگنی کس سے ہے؟ دوسرا صاحب کہتا ہے یہ جائز نہیں، اور وہ جائز تو اپنی جگہ، پھر وہ اس کو حرام اور گناہ اور کہتا پھر یہ بندہ ہی مشرک ہو گیا، بدعتی ہو گیا۔ اب ایکشن کا ری ایکشن، اب دعا مانگنے والا کہتا ہے یہ مردود ہے، یہ جنمی ہے، یہ فلاں ہے۔ اور خدا کے بندو، یہ مسئلہ وہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے تیری جذبات کا، احساسات کا، تیری محبت کا، کہ تو اپنے والدین سے کس درجے کی محبت کرتا ہے۔ جس سے بندہ محبت کرتا ہے، جس کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے، وہ اتنی زیادہ اس کے لیے تڑپ رکھتا ہے، اتنی زیادہ اس کے لیے طلب رکھتا ہے۔ جس کو جتنی اپنے والدین، اعزہ بہن بھائیوں سے محبت ہے،
وہ ان کے لیے اتنی آسانی کرتا ہے۔ فطرت کا قانون ہے، دنیا کا، اس دنیا میں رہتے ہوئے بندہ جس سے جتنی محبت کرتا ہے اس کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ کرتا یا نہیں کرتا؟ بندہ کسی سے دوستی کرتا، وہ اپنے دوست کے لیے ہر آسانی پیدا کرتا ہے جتنی اس کی طاقت اور بساط میں ہوتی ہے۔ اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، اس کو ہر سہولت دینے کی کوشش کرتا ہے جتنی اس کی طاقت اور کوشش کرتا ہے، کیونکہ یہ اس کے اندر ایک جو محبت ہے اس کے دل میں، اپنے ماں باپ کے لیے، بہن بھائی کے لیے، دوست کے لیے، وہ اس کی ہر مشکل کو آسان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس یہی بات ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے والدین قبر کے اندر اس چیز کے منتظر ہیں کہ میرا بیٹا میرے لیے کچھ کرے، میرا بھائی میرے لیے کچھ کرے، میرا دوست میرے لیے کچھ کرے، پھر جتنی جس میں محبت ہے وہ قبر میں اتنی ہی اس کے لیے آسانی کی کوشش کرتا ہے، حشر میں اتنی ہی آسانی کی کوشش کرتا ہے۔ اور وہاں آسانی فراہم کرنا کیا ہے؟ ان کے لیے دعائے بخشش طلب کرنا، دعائے مغفرت طلب کرنا، ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا، ان کے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا، اللہ کی بارگاہ سے گڑ گڑا کر ان کے لیے جنت کا طلب کرنا، یہی وہاں ان کے لیے آسانیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے فوت شدگان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔